السلام علیکم دوستو۔ پاکستان میں لاکھوں اسکول ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، پھر بھی تعلیمی معیار اور اخلاقی معیار اتنا پست کیوں ہے؟ اور ہمارے تعلیمی ادارے قابل افراد تیار کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کے جوابات کو ہم حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ تعلیم کا اصل مقصد۔ آج کل کے اسکولز میں بچے زیادہ تر اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نمبرات زیادہ حاصل کریں، اور بدقسمتی سے ہمارے اساتذہ کی طرف سے بھی اسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جو بچہ زیادہ نمبر حاصل کرے گا اور اس کو اچھا انعام دیا جاتا ہے، اس کو شاباش دی جاتی ہے، اساتذہ کی طرف سے اور والدین کی طرف سے اس کی ٹھیک ٹھاک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اچھے اخلاق والا بچہ یا اچھے کردار والا بچہ یا دوسری صلاحیتوں میں زیادہ تیز نکلنے والے بچے کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے بڑی کامیابی صرف اور صرف نمبرات حاصل کرنا ہے، اور اخلاقی معیار کی طرف، اخلاقی اقدار کی طرف نہ اساتذہ توجہ دیتے ہیں اور نہ بچوں کا ذہن خود بخود اس کی طرف جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب اساتذہ توجہ نہیں دیں گے تو بچوں کو بتانے والا کون ہوگا؟ تو لہٰذا تعلیمی نظام سارے کا سارا نمبرات کے گرد ہی گھوم کر رہ جاتا ہے، اور بالآخر جب وہ نمبرات والی ڈگری لے کر بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کی ویلیو صفر ہوتی ہے۔ دوسرا، اگر ہم نصاب کی بات کریں کہ ہمارا نصاب کیا بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر نصاب میں وہ مواد شامل ہی نہیں ہوتا جو بچوں کے ذہن کو نکھار سکے۔ ہم انہیں ریاضی اور سائنس اور حساب کتاب تو سکھا لیتے ہیں، لیکن زندگی کے اصل سبق جسے ہم ایمانداری کہیں، حسن اخلاق کہیں، اگر وہ تجارت کرتا ہے تو تجارتی اصول کہیں، وہ نہیں سکھاتے۔ انہیں یہ نہیں سکھاتے کہ اگر کوئی باہر بزرگ مشکل میں ہو تو اس کا ہاتھ پکڑنا ہے اور اس کو مشکل سے نکالنا ہے۔ کسی کو مشکل میں دیکھیں، کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو اسے اس پریشانی سے نکالنا ہے، یہ ہم نہیں سکھاتے۔ تو نہ ہمارے نصاب میں یہ شامل ہے۔ جب نصاب میں یہ چیز شامل ہی نہیں، اور نصاب سارے کا سارا بلکہ اکثر و بیشتر انگریزی زبان پر مشتمل ہے، اور انگریزی زبان پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہمارا نصاب بچوں کے ذہنوں میں پہنچ ہی نہیں پاتا۔ وہ پہلے تو انگریزی پڑھنے پر توجہ دے دیتی ہیں، بلکہ میٹرک تک تو بچے کو انگریزی پڑھنا ہی نہیں آتی۔ جب انگریزی پڑھنا نہیں آتی تو اس میں لکھی ہوئی چیز کیا خاک سمجھ آئے گی؟ تو اس میں دوسرا اگر ہم حصے میں ڈیوائیڈ کریں تو نصاب کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اسی طرح اگر ہم تیسرے حصے کی طرف چلیں تو والدہ اور اساتذہ کی حقیقت کو ہم تیسرے حصے میں ڈیوائیڈ کریں گے کہ اس میں والدین اور اساتذہ کا کیا کردار ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا۔ دراصل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو نہ صرف نمبرات کے پیچھے لگائیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کے ذہنوں میں نمبرات کے حصول کی کوشش کا شوق پیدا کریں، نمبرات کے حصول کی کوشش کا شوق پیدا نہ کریں، بلکہ انہیں انسانیت، اخلاقی اصول سکھائیں، انہیں ایمانداری سکھائیں، انہیں معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ سنگ سکھائیں، انہیں اپنی مائنڈ کے مطابق انہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھائیں۔ انہیں یہ بات سکھائیں کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تخلیقی صلاحیت ہے تو اس کو اجاگر کرو۔ ہر ایک کا ذہن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف رٹا لگا سکے یا کتابیں یاد کر سکے۔ بعض لوگوں کا ذہن تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے، وہ کتابیں یاد نہیں کر سکتے۔ جب یاد نہیں کر سکتے تو نمبرات زیادہ نہیں لیتے، لیکن دوسری طرف یہی طلباء بسا اوقات بہت زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے مائنڈ کی بنا پر، اپنے دماغ کی بنا پر کوئی نئی چیز ایجاد کر سکیں۔ اس طرف اساتذہ اور والدین کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بچہ، اس میں کیا صلاحیت ہے، کیا یہ کھیل میں زیادہ قابل ہے، یا اس میں تخلیقی صلاحیتیں زیادہ ہیں، یا کسی اور طرف اس کا مائنڈ جاتا ہے۔
تو اساتذہ کو یہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بچہ کس طرف زیادہ اس کا مائنڈ جاتا ہے، کس طرف اس بچے کا دماغ چلتا ہے. تو جس طرف بچے کا دماغ چلے اس طرف اس بچے کو لگانا چاہیے، نہ کہ ہر ایک بچے کو پکڑ کے رٹا لگوانا شروع کر دیا جائے، اور جو بیچارہ نہ رٹا لگا سکتا ہو اس کو سزائیں دے کر اس کا دماغ مفلوج کر دیا جائے. چوتھا حصہ کہ تعلیمی نظام کا مسئلہ. کیا آپ کو لگتا ہے، میرا ناظرین سے سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اتنی بڑی تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے؟ دراصل افسوس کی بات ہے، ہمارا تعلیمی نظام ایک فیکٹری بن چکا ہے جہاں طلباء کو صرف ایک پروڈکٹ کی طرح تیار کیا جاتا ہے، بلکہ فیکٹری اس طرح بن چکا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف کیا کرنا ہے، اپنی کمائی کرنا ہے. ان کے ذہن میں قطعاً تعلیمی اداروں کے جو بڑے ہیں، تعلیمی اداروں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے ذہنوں میں بالکل 1% نہیں ہوتا کہ ہم ان بچوں کو قابل شہری بنانا ہے، اس ملک کے لیے قابل افراد تیار کرنے ہیں. ان کے ذہنوں میں 1% نہیں ہوتا. جب ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ملک میں قابل افراد تیار ہو سکیں؟ اور اس کا حل ظاہر ہے کہ اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے. صرف مسائل ڈسکس کرنے سے کوئی چیز حل نہیں ہوا کرتی. مسائل ڈسکس کرنے کے بعد صرف اتنا سمجھ آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، اس میں ایک قدم بندہ یہ حاصل کر لیتا ہے، ایک سٹیپ بندہ یہ لے لیتا ہے، اپنے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یار ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں. ہاں، اب جب مسائل ہیں ان کو بندہ مسائل سمجھتا ہے تو اس کے حل کی طرف بھی بندہ جاتا ہے. تو اس کے حل کی طرف جانے کی سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی، سننے والوں میں سے کئی لوگ ہوں گے جو ولاگر ہوں گے، جن کے پاس بڑے پلیٹ فارمز ہوں گے، ان پر بات کریں اور مسلسل بات کریں، مستقل بات کریں، حتیٰ کہ یہ بات ایوان بالا تک پہنچے، حکمرانوں تک پہنچے، وہ اس پر توجہ دیں. یہی صورت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی. السلام.